بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصافحہ کرنے کے آداب۔ اوپر عربی میں حدیث بیان کی ہے، اس کا ترجمہ نیچے آئے گا۔ فرمایا کہ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ 10 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے۔ یہ دن رات حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بچپن ہی میں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے چھوڑ کر گئی تھی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے ہوش سنبھالا۔ وہ خود قسم کھا کر فرماتے ہیں، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے پورے 10 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس پورے 10 سال کے عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مارا، اور نہ کبھی مجھ پر غصہ فرمایا، اور نہ کبھی میرے کی ہوئی کام کے بارے میں یہ پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ کبھی نہ کی ہوئی کام کے بارے میں یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس شفقت کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام نے ان کی پرورش فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا، راستے میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، یہ خود بھی بچے ہی تھے۔ فرمایا کہ میں ان بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا، اور یہ بھول گیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے تو مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو مجھے یاد آیا۔ اب مجھے فکر ہوئی کہ میں نے وہ کام تو کیا نہیں اور کھیل میں لگ گیا۔ چنانچہ میں گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کام خود حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے انجام دیا تھا، مگر آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تک نہیں کہ میں نے تم کو فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، تم نے کیوں نہیں کیا۔ خدمت کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی لیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی خدمت انجام دیتے اس پر حضور پاک علیہ السلام ان کو دعائیں دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کی عمر اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ تقریباً تمام صحابہ میں سب سے آخر میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ ہی نے بے شمار انسانوں کو تابعی ہونے کا شرف بخشا۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کی زیارت کر کے بہت سے لوگ تابعی بن گئے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ان کو تابعی ہونے کا شرف حاصل نہ ہوتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یقینی طور پر زیارت کی ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ کی زیارت کی ہے، جس کے ذریعے وہ تابعی بن گئے۔ اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اولاد میں برکت کا یہ حال تھا کہ اتنی اولاد ہوئی کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ آج میری اولاد اور اولاد کی تعداد 100 سے زائد ہو چکی ہے۔ حدیث کا ترجمہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ بہرحال حضرت انس رضی اللہ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس آ کر آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے، اور آپ اپنا چہرہ اور اپنا رخ اس ملاقات کرنے والے کی طرف سے نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ خود اپنا چہرہ نہ پھیر لے، اور نہ کبھی یہ دیکھا گیا کہ جب آپ مجلس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ نے اپنا گھٹنا ان میں سے کسی شخص سے آگے کیا ہو، یعنی پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہو۔ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ پہلا وصف یہ بیان کیا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام کی طبیعت میں اس قدر تواضع تھی کہ اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود جب کوئی اللہ کا بندہ آپ سے ملاقات کرتا تو آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے۔ اور دوسرا وصف یہ بیان کیا کہ آپ اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ خود اپنا چہرہ نہ پھیر لے۔ اور تیسرا صفت یہ بیان کیا کہ اپنا گھٹنا کسی سے آگے نہیں کرتے تھے۔ بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے بات کرنا شروع کرتا تو آپ اس کی بات نہیں کاٹتے تھے، اور اس وقت تک اس کی طرف متوجہ رہتے تھے
جب تک وہ خود ہی اٹھ کر نہ چلا جائے، اور اگر کوئی بڑھیا بھی کسی معمولی سے کام کے لیے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی تو آپ اس کے ساتھ اس کا کام کرنے کے لیے تشریف لے جاتی۔ حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ سب ہمارے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بعض سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے اور بعض سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اس حدیث میں جو سنت بیان کی گئی ہے کہ آدمی مصافحہ کرنے کے بعد اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ کھینچے جب تک دوسرا اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے، اور جب دوسرا بات شروع کرے تو اس کی بات نہ کاٹے جب تک وہ خود ہی بات ختم نہ کرے۔ ایک مشغول انسان کے لیے ساری زندگی اس پر عمل کرنا بظاہر دشوار معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ دوسرے شخص کا زیادہ وقت نہ لیا جائے، لیکن بعض لوگ ایسے قسم کے ہوتے ہیں جب بات کرنے بیٹھیں گے تو اب ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ اس قسم کے لوگوں سے ملاقات کے وقت ان کی بات سنتے رہنا اور ان کی بات نہ کاٹنا جب تک وہ خود اپنی بات ختم نہ کرے، یہ بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پر اس ذات کے لیے جس پر دونوں جہاں کی ذمہ داریاں ہیں، جہاد جاری ہے، تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، مدینہ کی ریاست کا انتظام جس کے سر پر ہے۔ حقیقت میں تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس عظیم منصب کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ کی تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے ہر بندے کے ساتھ تواضع اور عاجزی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس حدیث کے پہلے جملے سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے۔ حدیث میں اگرچہ مصافحہ کے بارے میں زیادہ تفصیل تو نہیں آئی، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ مصافحہ کا وہ طریقہ جو سنت سے زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کے بیان پر جو باب قائم کیا ہے، اس میں حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا بیان کیا ہے، اور غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی مصافحہ کرے تو دونوں ہاتھوں سے کرے۔ آج کے دور میں ایک طرف تو انگریزوں کی طرف سے فیشن چلا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے، دوسری طرف بعض حلقوں کی طرف سے خاص طور پر سعودی عرب کے حضرات اس بارے میں تشدد اختیار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مصافحہ تو ایک ہی ہاتھ سے کرنا سنت ہے، دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے یہ غلط ہے، اس لیے کہ حدیث میں مفرد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور تثنیہ کا لفظ بھی آیا ہے، اور بزرگوں نے اس کا جو مطلب سمجھا وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ چنانچہ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، جبکہ روایتوں میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ بزرگان دین میں بھی یہی طریقہ متعارف رہا ہے، اسی طریقے کو علماء امت نے سنت کے قریب سمجھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے مجھے التحیات اس طرح یاد کرائی کہ میرے ہاتھ حضور پاک علیہ السلام کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کے عہد مبارک میں بھی مصافحہ کرنے کا طریقہ یہی تھا، اس لیے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت سے زیادہ قریب ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لے تو اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے ناجائز کام کیا یا اس سے مصافحہ کی سنت ادا نہیں ہوگی، لیکن وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو سنت سے زیادہ قریب ہو، اور جس طریقے کو علماء اور فقہاء اور بزرگان دین نے سنت سے قریب سمجھ کر اختیار کیا ہو، اس کو ہی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آگے اور تفصیل ہے، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔